بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 41ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی، اور ہم سافٹ ویئر ایوولوشن پہ بات کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر ری انجینئرنگ پہ اپنی بات ختم کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے بزنس پروسیس ری انجینئرنگ پہ اپنی گفتگو شروع کی تھی. جب سافٹ ویئر کی ایوولوشن کے حوالے سے بزنس پروسیس ری انجینئرنگ جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے. ریممبر کہ کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے عام طور پہ وہ کسی فنکشن کو، کسی آرگنائزیشن کے آپریشن کو آٹومیٹ کرنے کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی وہ آپ کو کوئی بزنس کا کوئی رول، کوئی پروسیس، کوئی چیز امپلیمنٹ کر رہا ہوگا. کس طریقے سے آپ بزنس کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں اس سافٹ ویئر کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اور سافٹ ویئر میں جس طریقے سے اس کا فلو ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ سافٹ ویئر کام کرتا ہے، یہ بڑی حد تک اس چیز سے طے ہوتا ہے یا اس سے ڈرائیو ہوتا ہے کہ آپ اپنا بزنس پروسیس کس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں. بعض اوقات جو بزنس پروسیس جو ہے وہ سافٹ ویئر کے فلو سے بھی ڈرائیو ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں بڑی حد تک بیچ میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. اور عموماً جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ اپنا سافٹ ویئر ایسے لکھتے ہیں جس طریقے سے آپ نے اپنا بزنس کنڈکٹ کرنا ہو. تو جب آپ کا سافٹ ویئر پرانا ہو جاتا ہے، اس کو چلتے ہوئے کافی عرصہ ہو جاتا ہے، تو لامحالہ اس میں بزنس پروسیسز، یعنی کہ جس طریقے سے آپ اپنا بزنس کنڈکٹ کر رہے ہیں، ان طریقہ کار میں بھی آپ کے چینج آنی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو اپڈیٹ یور processes, you need to update the way you conduct your business. تو بزنس پروسیس ری انجینئرنگ جو ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے بزنس کے پروسیسز کو ری انجینئر کریں، ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں، ان کو زیادہ بہتر بنائیں، وہ تاکہ وہ آپ کے کسٹمر کو یا آپ کے یوزرز جو ہیں ان کو بہتر سروس پرووائڈ کر سکے، زیادہ ایفیشینٹ ہو، زیادہ آپ کو بہتر بزنس ویلیوز سے مل سکے. تو یہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ بھی ایک ایوولوشن کا حصہ ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کا تعلق سافٹ ویئر سے بذات خود بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم سافٹ ویئر کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں اور سافٹ ویئر بزنس پروسیسز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بزنس پروسیس ری انجینئرنگ بھی اس ضمن میں ہم بات کرتے ہیں. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کئی بار آپ کو ویسے بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے آپ کا سسٹم آٹومیٹڈ ہو یا نہ ہو. تو بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ایز اے پرنسپل یا ایز اے کانسیپٹ جو ہے یہ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف سافٹ ویئر. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ہے کیا چیز؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور کچھ ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں، پھر اس کا ہم پروسیس ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. Business process reengineering is defined as the search for and implementation of radical change in business process to achieve breakthrough results. And this definition has been provided by the Fortune magazine. What is a business process? A business process is a set of logically related tasks performed to achieve a defined business outcome. The way certain business is conducted, this is what a business process is. And the examples of business processes are purchasing services and supplies, hiring new employees, paying suppliers, and so on and so forth. So business process re-engineering کیا چیز ہے؟ یہ ایک سرچ ہے اپنے طریقہ کار میں ریڈیکل چینجز لے کے آنے کی to achieve breakthrough results. And this is how it is defined by the Fortune magazine, which is considered to be a top magazine in the business community. بزنس پروسیس جو ہیں یہ جس طریقے سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ آپ دا وے یو کنڈکٹ بزنس، دس از وٹ اے بزنس پروسیس از. اس میں جو ایگزامپلس جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ وین اے کمپنی ہائرز این امپلائی کسی بھی کام کے لیے، تو دیر از اے سرٹن پروسیجر دیٹ از فالوڈ، کہ وہ امپلائی آتا ہے، اس کا ایچ آر آفس والے اس کے ساتھ یہ فارم بھریں گے، یہ انفارمیشن اس سے لیں گے، اس کے بعد اس کو ان لوگوں سے ملوایا جائے گا، اس کے بعد اسے بتایا جائے گا
کہ ہمارے آفس کی کیا نارمز کیا ہیں, کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اس کے مختلف جو بھی اس کے بارے میں چیزیں ہیں جو اس نے کام کرنا ہے اس کے بارے میں اسے بتایا جائے گا, اور ایک سیٹ پروسیجر کے تحت اس کو لے کے آیا جائے گا. یا یہ ایک ہائرنگ کا پروسیس کیا ہے کہ پہلے آپ ایڈ دیں گے, اس کے بعد جب اپلیکیشنز آپ کے پاس آئیں گی تو ان کو آپ شارٹ لسٹ کریں گے, اس کے بعد ایک لیول کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا, اس کے بعد اس میں فردر شارٹ لسٹنگ ہوگی, پھر دوسرے لیول کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا, اور پھر سو اینڈ سو فورتھ. اس طریقے سے چلتے ہوئے یہ آخر تک یہ آپ کا ہائرنگ کا پروسیس ہوگا. تو دس از اے بزنس پروسیس فار ہائرنگ. آپ ایک ٹیلی فون کمپنی سے کوئی سروس لینے جاتے ہیں, آپ ٹیلی فون لینے جاتے ہیں, تو جو ٹیلی فون کمپنی جو ہے جس طریقے سے کام کرے گی آپ کو ٹیلی فون سروس پرووائڈ کرنے کے لیے, وہ آپ سے انفارمیشن لے گی, اس کے بعد دیکھے گی کہ آپ کس ایریے میں ہیں, وہاں پر لائن اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اینڈ سو فورتھ. وہ ایک جو طریقہ کار ہے وہ سروس پرووائڈ کرنے کا ایک بزنس پروسیس ہے. سو بزنس پروسیسز جو ہیں, یہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی جس طریقے سے بھی آپ بزنس کنڈکٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو, دونوں چیزیں ہیں. اب یہ ہائرنگ کا پروسیس از این انٹرنل پروسیس, جو سروس پرووائڈ کرنے کا پروسیس ہے از این ایکسٹرنل پروسیس. ہر طرح کے پروسیسز جو ہیں یہ بزنس پروسیسز ہوتے ہیں. تو کوئی بھی بزنس کی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ پرفارم کر رہے ہوں, دیٹ از اے بزنس پروسیس. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ, جس طریقے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اٹ از امپورٹینٹ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ اپنے پروسیسز کو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ان کو زیادہ بہتر, زیادہ ایفیشینٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور یہی کام جو ہے, یہی اس چیز کا نام ہے جس کو ہم بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کہتے ہیں. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کس طریقے سے اچیو کی جاتی ہے؟ دیر آر مینی ڈفرینٹ ماڈلس جو لوگوں نے پرپوز کیے ہیں. ہم ایک ماڈل کو دیکھیں گے جو بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کا ایک ماڈل ہے. میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے. اب بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ماڈل جو ہے, یو اسٹارٹ ود بزنس ڈیفینیشن, دین یو موو آن ٹو, فرام ڈیفینیشن یو موو آن ٹو process identification. From process identification, we move on to process evaluation. From process evaluation, we move on to process specification. From process specification, we do prototyping. اور اس کے بعد پھر ہم refinement and installation کرتے ہیں, اور اس کے بعد we continue with this loop. تو یہ business process re-engineering is a continuous process. اس میں شروع ہم کرتے ہیں بزنس ڈیفینیشن سے, اور اس کے بعد ہم اس لوپ میں, جس میں پروسیس آئیڈینٹیفیکیشن, پروسیس ایویلیویشن, پروسیس اسپیسیفکیشن, پروٹوٹائپنگ اینڈ ریفائنمنٹ اینڈ انسٹینشیشن جو ہے, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ ایک لوپ کی صورت میں یہ مسلسل یہ عمل میں رہتی ہے اور مسلسل یہ چلتی رہتی ہے. یہ جو ابھی ڈائیگرام ہم نے دیکھی تھی سلائڈ پہ, یہ اس میں کچھ 5-6 مختلف اسٹیٹس ہم نے دیکھی بزنس پروسیس ماڈل کے حوالے سے, بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے ماڈل کے حوالے سے. دیٹ از وی آلویز اسٹارٹ ود سم ڈیفینیشن, اور اس کے بعد ہم اس میں سے بزنس ڈیفینیشن پھر ہم پروسیسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ان پروسیسز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. ان پروسیسز کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد ہم انہیں پروٹوٹائپ نئے سرے سے بنا کے پروٹوٹائپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے, اور اس کو ریفائن کرتے جاتے ہیں. دین پھر دوبارہ ان پروسیسز کو دوبارہ ایویلیویٹ کیا, دوبارہ پروٹوٹائپ کیا, دوبارہ اس کے بعد اس کو ریفائن کیا. تو یہ لوپ چلتی رہتی ہے. یہ جو اس لوپ کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں, یہ کمپوننٹس جو ہم نے ابھی 5-6 مختلف کمپوننٹس دیکھے تھے, یہ کمپوننٹس کیا ہیں اور ان کے مطلب کیا ہے اور یہ کیا رول پلے کرتے ہیں اس اوور آل پروسیس میں, آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. دی فرسٹ اسٹیپ اور اسٹیج ان بزنس پروسیس ری انجینئرنگ از دا بزنس ڈیفینیشن. In this stage, business goals are identified, and the key drivers are cost reduction, time reduction, quality improvement, personal development and empowerment,
and may be defined at the business level or for a specific component of the business. یہ جو پہلا جو ہم نے دیکھا جو بزنس کی ڈیفینیشن جو ہے، بزنس کی ڈیفینیشن از دی فرسٹ اسٹیپ، اور اس میں ہم بزنس کے آبجیکٹیوس ہم ڈیفائن کرتے ہیں، یا جو ہم ایکٹیویٹی جو ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس کے آبجیکٹیوس ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو بزنس کے پروسیس کے حوالے سے جو آبجیکٹیوز، جو پاسبل آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کاسٹ کو ریڈیوس کریں اپنی. جس طریقے سے ابھی آپ بزنس کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر پروسیس لے کے آئیں تاکہ آپ کم خرچ میں وہی کام کر سکیں. تو کاسٹ ریڈکشن کوڈ بی ون آبجیکٹیو آف ری انجینئرنگ. سو ایک آپ کا یہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے، یا آپ کا دوسرا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر آپ سروس دینا چاہتے ہیں، آپ زیادہ ایفیشینٹ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایفیشنسی امپروومنٹ از اندر آبجیکٹیو اور کوڈ بی اندر آبجیکٹیو. تیسرا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کوالٹی جو ہے وہ بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. تو کوالٹی آف سروس جو ہے یو وانٹ ٹو امپروو، اینڈ دیٹ کوڈ بی اندر آبجیکٹیو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، پروسیسز کو اس طریقے سے ماڈیفائی کرنا ہے کہ ہم زیادہ بہتر کوالٹی ہم پروڈیوس کر سکیں. تو یہ جو سارے مختلف اس کے ایسپیکٹس ہیں، مختلف جو اس کے اینگلز جو ہیں، ہم سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اس ایکٹیویٹی کا آبجیکٹیو کیا ہے. سو بزنس کی ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم وٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو، وٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو ہیئر. دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ اوور آل بزنس کے بارے میں آپ ایک بات کر سکتے ہیں، یا کسی بزنس کا جو آپ کا جو کوئی ایک اسپیسیفک ایریا ہے اس کے بارے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ ہم پوری آرگنائزیشن کے آپریشن کی ہم بات کریں اور ہم کہیں کہ ساری چیزوں کو ری انجینئر ہم نے کرنا ہے، یا ساری چیزوں کو ہم آبجیکٹیوز نئے سے ہم ڈیفائن کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی ایک ایریا کو دیکھ کے آپ اس کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کر کے اور پھر اس کے بعد اس کی ری انجینئرنگ کے پروسیس آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو دس از دی فرسٹ تھنگ. وداؤٹ دیٹ کہ آپ ایکچولی اس ایکٹیویٹی سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی کہ آیا میں کاسٹ میں انٹرسٹڈ ہوں، آیا میں کوالٹی میں انٹرسٹڈ ہوں، آیا میں ایفیشنسی میں انٹرسٹڈ ہوں، یا میرا کوئی اور آبجیکٹیو ہے، جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی ہم آگے کے جو سٹیپس جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنی کوالٹی بہتر بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری کاسٹ بڑھ جائے. اگر یہ میں کہوں کہ میں اسے زیادہ ایفیشینٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری کاسٹ بڑھ جائے. تو یہ بعض اوقات یہ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ کانٹراڈکٹری ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی انجینئرنگ کی کوئی پرابلم ہو تو اس میں آپ کو چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے اپنا پرائمری آبجیکٹیو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ کو ری انجینئر کرنے کی ضرورت پڑے گی. دین دی ادر تھنگس بیکم sometimes they become secondary, sometimes they are also very important. So this is the first important step in business process re-engineering. The next step is process definition. What is that? آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. Process identification is the name that is we are trying to identify the processes that are critical to achieving the goals. And they are ranked by importance and then need for change. یہ جو ہمارے پروسیس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے بزنس کا آبجیکٹو، بزنس کے گولز ہم نے ڈیفائن کر دیے، ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیے. ناؤ وی آئیڈینٹیفائی کہ وہ جو ہمارے بزنس کے گول تھے کہ ہم اس کی کاسٹ ریڈیوس کرنا چاہ رہے تھے، یا ہم اس کی کوالٹی امپروو کرنا چاہ رہے تھے، یا ہم اس کی ایفیشنسی بڑھانا چاہ رہے تھے، یا ہم لوگوں کی اپنی ہماری جو ٹیم جو ہے اس کی اوور آل پروفیشنل گروتھ میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ ان کو بھی آگے بڑھنے میں مدد ملے. یہ جو بھی ہمارے آبجیکٹیوز تھے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کون سے پروسیسز جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو ری انجینئر کرنا پڑے گا. کون سے ایسے پروسیسز ہیں جو کاسٹ کو امپیکٹ کر رہے ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ کوالٹی کو کر رہی ہیں. جو بھی ہمارا آبجیکٹیو ہے، اس آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے وی ول اینالائز
دی ہول تھنگ اینڈ دین آئیڈینٹیفائی کہ یہ مختلف پروسیسز ہیں اور ان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کاسٹ کا یہ فیکٹر ہے, کوالٹی کا یہ فیکٹر ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور پھر ہم اس میں ہم ان کو پرائرٹائز کریں گے, بیکاز ایک بزنس کے حوالے سے دیر میں بی مینی ڈفرنٹ پروسیسز دیٹ آر یوزڈ اور دیٹ آر ایپلیکیبل ود ان دیٹ بزنس. تو اس میں پھر ہم ان کو رینک کریں گے کہ امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کریٹیکلٹی کتنی ہے. سو یہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے ہم ان پروسیسز کو رینک کریں گے اور پھر ہم یہ ڈیسیجن لیں گے کہ ان میں سے کون سے پروسیسز کو ہم نے ٹویک کرنا ہے, ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. آگے ہم چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو ایویلیویٹ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ کون سے پروسیسز امپورٹنٹ ہیں, ہم نے اس کی رینکنگ کیسے کی, کہ کن کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیپ ہم لیں گے وہ ہوگا ہمارا پروسیسز کی ایویلیویشن کا, کہ ہم ان پروسیسز کو ایویلیویٹ کریں کہ اس میں کیا اچھائیاں یا کیا برائیاں ہیں اور یہ اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو دیٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ. آئیے ذرا ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. Process evaluation, we evaluate how existing processes are implemented, and existing process is analyzed and measured. Process tasks are identified. The cost and time consumed is measured. The quality and performance problems are identified, and those things are measured. Processes کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم پروسیسز کو اس وقت تک ایویلیویٹ نہیں کر سکتے یا کسی بھی چیز کو اس وقت تک ایویلیویٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو میجر نہ کریں. یہ بات ہم اس سے بہت پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس سے ہم چیزوں کو میجر کر سکیں, ہم ماپ سکیں کہ اس کی کوالٹی, اس کی مقدار, اس کی ایفیشنسی, اس پہ کاسٹ جو ہے وہ کیسی ہے, تو اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں لے سکیں گے. اگر آپ میجر نہیں کرتے تو آپ اگر کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اس کو امپروو کرنے کا, تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ واقعی چیزیں امپروو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو میجرمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن, اور ہمیشہ یہ ایک ضروری چیز ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بزنس پروسیسز کو بھی آپ جو آپ نے اس سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اب ان بزنس پروسیسز کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اور میجر کیا جاتا ہے, اور اس کی میجرمنٹ ٹائم اینڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کریں گے. آپ اینالائز کریں گے کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے, کتنی کاسٹ لگ رہی ہے, اسی طریقے سے ایفیشنسی اور جو دوسرے فیکٹرز جو ہیں آپ کے, جن حوالوں سے آپ اس میں پورے اوور آل بزنس میں آپ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں, یا جو آبجیکٹو جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان حوالوں سے ان کو میجر کریں گے اور ان حوالوں سے ان کو آپ ایویلیویٹ کریں گے. اینڈ دین یو ول ڈیسائڈ کہ یہ ایریاز ہیں جن پہ آپ کو پروسیسز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریممبر کہ جو 80-20 رول جو ہے وہ ہمیشہ کارآمد ہے, اور وہ رول جو ہے وہ اس جگہ پر بھی کارآمد ہے. آپ کے اگر سسٹم میں اگر لیٹس سے کہ 100 ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, تو ان تمام پروسیسز کو چینج کرنا اور ان کو ری انجینئر کرنا از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ ویری ٹیڈیس ٹاسک, اور بہت ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہوگا, کیونکہ جب پروسیسز چینج ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان پروسیسز کو یوز کر رہے ہیں ان کو آپ کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے. آپ کو ساری ہر چیز ان پروسیسز کے اراؤنڈ جو ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے. تو پروسیسز کو چینج کرنا ایک بہت لمبا مشکل کام ہے. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کی پروٹوٹائپنگ کی جاتی ہے اور پھر فائنلی اس کو ریفائن کر کے پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پروسیس چینج کرنا مشکل کام ہے, اٹس ناٹ ایزی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, آئین نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا. یہ طرز کوہن پہ اڑنا جو ہے یہ بھی ایک پروسیس چینج کی بات ہے کہ وی وانٹ ٹو یوز دی اولڈ پروسیسز, وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. کہ جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں, جو اس سے پہلے اس کمپنی میں جو کام ہو رہا ہے, بس وہی ہم اسی طریقے سے کرتے جانا چاہتے ہیں. تو پروسیسز کو چینج کرنا بھی نہایت مشکل کام ہے. ایک
پوری آرگنائزیشن کی فلسفی کو چینج کرنے والی بات ہوتی ہے. تو وہ جو 80-20 رول جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہاں پر بھی بڑا کارآمد ہوتا ہے. اگر آپ کی کمپنی میں یا کسی آرگنائزیشن میں جس میں آپ ری انجینئرنگ کر رہے ہیں بزنس پروسیسز کی، اگر وہاں پر 100 پروسیسز ہیں تو یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کون سے 20 پروسیسز ایسے ہیں وچ آر کریٹنگ موسٹ پرابلمز، یا وہ 20 پروسیسز کون سے ایسے ہیں جو آپ کو میکسیمم ویلیو دیں گے، جو آپ کے اوور آل بزنس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد دے گی. تو آپ یو آئیڈینٹیفائی دوز 20 processes and then try to change those 20 processes instead of trying to change the entire set of processes. 100 کے 100 processes کو چینج کرنے کی بجائے تو ایک چھوٹا سب سیٹ 20% یا کوئی کم زیادہ تھوڑا بہت اس سے ان پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ساری کی ساری چیز کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اکثر اوقات اس کے نتیجے میں آپ کا جو آبجیکٹو ہے اچیو ہونے کے بجائے آپ کو الٹا اس سے نقصان ہو جائے گا. اب آئیے ذرا چلتے ہیں کہ پروٹوٹائپنگ کیا چیز ہے اور اس سے ہم کیا مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں. دی نیکسٹ اسٹیپ از پروسیس اسپیسیفکیشن اینڈ ڈیزائن. So what you do is you define use cases, and those use cases are prepared for each process to be redesigned. A new set of tasks are designed for the processes, and then they are prototyped. So prototyping is a redesigned business process, must be prototyped before it is fully integrated into the business. Evaluate کرنے کے بعد ہم پروسیسز کو ریڈیفائن کرتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بزنس اس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ بزنس ان اے ڈفرنٹ مینر. تو وٹ وی ڈو از وی ڈیفائن دا یوز کیسز فار دوز نیو پروسیسز. جو ہمارے نئے اب یوز کیسز بننے ہیں ہم نے وہ ڈیفائن کریں گے. یوز کیسز ڈیفائن کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان یوز کیسز کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہمارا نیا بزنس پروسیس بن جائے گا. ہمارا اگر وہ سافٹ ویئر میں ہم اس چیز کو بنا رہے ہیں، ہمارے بزنس کو ہم نے آٹومیٹ کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ہم ایک نیا سافٹ ویئر یا نئے سافٹ ویئر کی ایک ورژن ہمیں مل جائے گی. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان بزنس پروسیسز کو ایک دم سے آپ لے کے نہیں آ جاتے. یہ نہیں کرتے کہ آپ پرانا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں اور یہ نیا بزنس پروسیس جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس کو لے آئیں، بلکہ یہ بزنس پروسیس یہ ایک پروٹوٹائپ کیا جاتا ہے. پروٹوٹائپ سے مراد یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا شروع کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو کیسے ریزلٹس مل رہے ہیں یا اس میں کیا کنکس ہیں، کہاں کہاں اس میں جھول ہے. ان کے کنکس کو آپ آہستہ آہستہ ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس بزنس پروسیسز میں کیا پرابلم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پرانا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. ایک چھوٹے لیول پہ آپ ایک سارٹ آف لیب انوائرمنٹ میں آپ کہہ لیں، یا ایک چھوٹے لیول پہ آپ اس کو پروٹوٹائپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس پروسیس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کچھ آپ نے جو بزنس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کرنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے، اس پروسیسز میں مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ پروٹوٹائپنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو یاد رہے کہ ایک دم سے بزنس پروسیسز کو ٹوٹلی ریویمپ کر کے نئے بزنس پروسیسز نہیں لے کے آئے جاتے جب تک نئے بزنس پروسیسز پہ ایک کانفیڈنس آپ کا نہ بن جائے. دا نیکسٹ اسٹیپ از ریفائنمنٹ اینڈ انسٹنسیشن. یہ کیا ہے؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. Refinement and instantiation is the name of the feedback and the refinement based upon this feedback. So what you do is, جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ آپ کے پاس یہ فیڈ بیک آپ کو ملتی ہے جب آپ پروٹوٹائپ آپ اس کو چلاتے ہیں. پروٹوٹائپ آپ بنا کے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے سارے پیرامیٹرز جو ہیں ان کو آپ میجر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، کیا کاسٹ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے بزنس آبجیکٹو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہاں پر لوگوں کو اس طرح کی مشکلات آ رہی ہیں. تو اس فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں، اپنے پروسیسز کو بہتر بناتے ہیں. اینڈ
جب یہ پروسیسز آپ کے بہتر ہو جائیں, یو آر سیٹسفائڈ ود دیز, دین یو انسٹنشیٹ دوز پروسیسز, یعنی کہ آپ اب اس پروسیس کو بزنس میں لے آتے ہیں اور پرانا جو پروسیس ہے اس کو آپ ریٹائر کر دیتے ہیں. سو دس از دی ہول بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ماڈل. اینڈ ریمبر کہ جب ایک بار بزنس پروسیس آپ کا آپریشن میں آ گیا, اس کے بعد پھر سے کچھ عرصے کے بعد شاید آپ کو اس کی ری انجینئرنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اینڈ دین یو ول اپلائی دی ہول پروسیس ماڈل فار دیٹ ری انجینئرنگ ایفرٹ. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے بیسک پرنسپلس کیا ہیں؟ آئیے ایک بار پھر سے ہم سلائڈ پہ چلتے ہیں اینڈ ٹاک اباؤٹ دی بزنس پروسیس ری انجینئرنگ پرنسپلس. ہاؤ ٹو ری انجینئر بزنس پروسیسز. There are 7 basic principles around which the business process re-engineering should be done. The first principle is organize around outcomes, not tasks. Business process re-engineering کے کوئی 7 بیسک پرنسپلز ہیں یا گولڈن رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. سب سے پہلا جو اصول ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آؤٹ کم کو دیکھنا ہے, ٹاسک کو نہیں دیکھنا. سو ڈو ناٹ ری انجینئر دی ٹاسک, تھنک اباؤٹ دی آؤٹ کم, اوور آل ریزلٹ جو آپ اس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے یونٹس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں, لیکن ہمارے ذہن میں ایک بڑی پکچر ہونی چاہیے اور ہم نے اپنی پوری ایکٹیویٹیز اس بڑی پکچر کے اراؤنڈ ہم نے کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسا نیا ٹاسک کریں جس میں شاید کسی دوسرے ٹاسک کی نسبت پہلے سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یا زیادہ کاسٹ لگ رہی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سبسیکوینٹ ٹاسک جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں یا ریموو ہو جائیں یا ان کی کاسٹ کم ہو جائے یا جو بھی آپ بزنس آبجیکٹو جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو جائے. تو اگر آپ ہر ٹاسک کو انڈیویجولی دیکھیں گے اور ہر ٹاسک کو آپ چھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے یا اس میں وہ آبجیکٹو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, ریممبر کہ بزنس پروسیس از اے سیٹ آف ٹاسک. یہ ہماری جو پہلی جو ہم نے ڈیفینیشن جو ہم نے دیکھی تھی یہ وہاں سے بات آئی ہے. تو ہر بزنس پروسیس میں آپ کو کچھ ٹاسکس آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ آپ کو اسٹیپس آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر آپ ہر اسٹیپ کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کا کام اتنا اچھا نہ ہو, بیکاز ناؤ یو ول لوز دی بگر پکچر. آپ کو بڑی پکچر کو دیکھنا ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی ٹاسک ایسا ہے جس کو زیادہ ہیوی بنانے کی ضرورت ہے جس سے باقی اور سبسیکوینٹ ٹاسک کم ہو جائیں گے یا آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ دیں گے, سو بی اٹ. آپ کو اوور آل اس کے آبجیکٹوس پہ نظر رکھنی ہے, نہ کہ انڈیویجل ٹاسکس پہ. وٹ از دی نیکسٹ پرنسپل؟ آئیے ذرا سلائڈ پہ ایک بار پھر سے چلتے ہیں. Have those who use the output of the process perform the process. یہ ایک دوسرا امپورٹنٹ پرنسپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے کسی پروسیس کی آؤٹ پٹ یوز کرنی ہے, اگر وہ جو اینٹی اس پروسیس کی آؤٹ پٹ کو یوز کر رہی ہے, یہ واحد اینٹی ہے جس نے اس آؤٹ پٹ کو یوز کرنا ہے, کسی اور نے یوز نہیں کرنا, تو پھر یہ کام بھی اسی اینٹی کو کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ چیزوں کو قریب لے کے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ٹاسک ادھر پرفارم ہو رہا ہے اور دوسرا ٹاسک بہت دور یا ایک ریموٹ جگہ پہ پرفارم ہو رہا ہے اور پہلے ٹاسک کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرے ٹاسک کی ان پٹ کے طور پہ جا رہی ہے. تو اس سے لامحالہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس نے پہلا ٹاسک کر رہا ہوتا ہے اس کو دوسرے ٹاسک کے بارے میں کیونکہ اتنا زیادہ نہیں پتا, تو وہ اس نے اپنے جو ری انجینئر کرنا ہے اس میں وہ دوسرے ٹاسک کے جو کنسرنز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے. تو جب ان سب چیزوں کو اکٹھا کر دیں گے, اگر ایک ہی اینٹی نے اب یہ دونوں ٹاسک پروڈیوس کرنے ہیں تو یا دونوں ٹاسک پرفارم کرنے ہیں, تو وہ اوور آل پکچر کو دیکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں کی وہ اپنے اوور آل پروسیسز کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں, زیادہ ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم خام خواہ بیچ میں کوئی ایسے پروسیسز یا ایسے پروسیجرز انٹروڈیوس کر رہے ہوں جس سے ریڈنڈنسی پیدا ہو رہی ہو یا جس سے اوور ہیڈ بڑھ رہا ہو. کہ فار ایگزامپل اگر میں نے کچھ ایک کام کیا ہے, میں کاغذ پہ لکھ کے دوسرے کو دیتا ہوں اور دوسرا جو ہے پھر وہ اس کاغذ کو اٹھا کے پھر اپنے
سسٹم میں انٹر کرتا ہے اور پھر اس سے کچھ کام اچیو کرتا ہے. تو بجائے اس طریقے سے کرنے کے اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ پورا جو ہے یہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے یہ دوسرے نے استعمال کرنی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اس کو ڈیفائن کر لیں, تو پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو میری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کاغذ پہ لکھنے کی بجائے وہ ڈائریکٹلی وہ کمپیوٹر میں انٹر کر دی جائے, تو یہ بیچ کے 2 سٹیپس بچ جائیں گے. سو یہ جو ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں چیزوں کو, تو جب آپ ٹاسک کو اکٹھا کریں گے, ایک ہی جگہ پہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس سے آپ کی اوور آل جو آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو اچیو کرنے میں زیادہ مدد آپ کو ملے گی. آئیے سلائڈ پہ ایک بار پھر سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں what is the next principle. The third principle is incorporate information processing work into the real work that produces the raw information. یہ پرنسپل جو ہے یہ بالکل پچھلے پرنسپل سے ملتا جلتا پرنسپل ہے. یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ کو جس نے پروڈیوس کرنا ہے, جو را ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہے, یہ جو اکلا جو پروسیس جو ہے اس کے بیچ میں انٹیگریٹ کر دیا جائے. جب اس کو اکٹھا کر دیں گے, انٹیگریٹ کر دیں گے, تو پھر اسی طریقے سے آپ کو زیادہ بہتر آپ کو ریزلٹس ملیں گے. آئیے چوتھی پرنسپل کی طرف دیکھتے ہیں. ٹریٹ جیوگرافکلی ڈسپرسڈ ریسورسز ایز دے ور سینٹرلائزڈ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مختلف جو ریسورسز جو ہیں وہ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اینٹی جو ہے وہ لاہور میں ہے اور دوسری کراچی میں ہے اور تیسری اسلام آباد میں ہے اور چوتھی ملتان میں ہے, پانچویں سو سو فورتھ اس طرح پھیلی ہوئی ہیں. تو جب آپ ری انجینئرنگ کی ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آن پیپر آپ ان کو کنسیڈر کریں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کو جیوگرافیکلی آپ ڈسپرسڈ جو چیزیں ہیں ان کو آپ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ وہ جس طریقے سے جو لاہور میں ہے اور وہ کراچی میں ہے, 2 سپریٹ اینٹیز ہیں, تو پھر ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر کے ان کے بارے میں سوچنے کا جو آپ کا جو موقع ہے وہ آپ ضائع کر دیں گے. یو ول ناٹ تھنک اباؤٹ کہ کیا ان کو ہم اکٹھا کر دیں تو کیا اس سے ہم کوئی فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. ڈسٹریبیوٹ تو آپ بہرحال وہ ہیں ہی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہی جو پہلا پرنسپل تھا کہ وی شوڈ ورک اراؤنڈ دی آؤٹ کم اینڈ لک ایٹ دی آؤٹ کم اینڈ ناٹ ایٹ دی انڈیویجل ٹاسک. ہم انڈیویجل ٹاسک کو نہ دیکھیں بلکہ اوور آل آؤٹ کم کو دیکھیں, اور اوور آل آؤٹ کم کو دیکھنے کے لیے اگر ہم چیزوں کو یہ اسیوم کریں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں تو پھر شاید آپ اس سے کوئی بہتر آپ طریقہ نکال سکیں ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کا یا کوالٹی کو بہتر بنانے کا یا کاسٹ کو یا جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے. اور اگر آپ ٹو اسٹارٹ ود آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہیں ہی دور دور, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ وہ اپرچونٹی مس کر دیں گے جو ان کو اکٹھا کر کے ایز ون دیکھنے میں آپ کو جو اپرچونٹی یا جو اور بینیفٹ آپ کو اچیو ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ مس کر دیں گے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. دی ففتھ پرنسپل از وی شوڈ لنک پیرلل ایکٹیویٹیز انسٹیڈ آف انٹیگریٹنگ دی ریزلٹس. پیرلل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت کارآمد چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے جو پروسیسز جو ہیں ان پروسیسز کو ان پیرلل کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جب چیزوں کو ہم پیرلل میں کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ہمارے پاس اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے ایفیشنسی امپروو کرنے کی, اوور آل ٹائم کو ریڈیوس کرنے کی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ظاہر ہے کہ جو چیز ہم پیرلل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم سیکوینس میں تو کر ہی سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ہم پیرلل کر سکتے ہیں تاکہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ جلدی وہ کام نمٹا سکیں. تو جو پیرلل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہمیں ان کے جو ریزلٹس جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں پیرلل ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ کین وی
sort of link them together to achieve better results. آئیے اب نیکسٹ پرنسپل کو دیکھتے ہیں. Put the decision point where the work is performed and build control into the process. This principle, once again, is similar to and related with some of the other principles that we have already seen. اس پرنسپل کا جو بیسک اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر وہ پروسیس ہو رہا ہے، اور اس جگہ کو آپ امپاور کریں. اگر ڈیسیژن میکنگ ایک طرف ہو رہی ہے اور پروسیس دوسری جگہ پہ ہو رہا ہے تو اس سے لامحالہ اس سے غلط نتیجے نکلتے ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے وہ بڑی ان ایفیشنسی کریٹ ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ہے اور ڈیسیژن میکنگ اس گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھے بغیر کی جا رہی ہے، جس کو اس کا نہیں پتا کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو پروسیس پرفارم کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اس جگہ پہ اگر ہو تو وہ زیادہ آپ کو بہتر ریزلٹس آپ کو ملیں گے. اور یہ اگر آپ اپنے بزنس پروسیسز کو ری انجینئر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ جہاں پر ڈیسیژن میکنگ ایک طرف ہے اور پروسیس دوسری جگہ کہیں پر ہو رہا ہے. کیا آپ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے؟ جب آپ اس کو اکٹھا کریں گے، جہاں آپ اس کو اکٹھا کر سکیں گے وہاں پر آپ کو زیادہ بہتر آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اب دیکھتے ہیں آخری پرنسپل کی طرف، وہ کیا ہے؟ آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. کیپچر ڈیٹا وانس ایٹ اٹس سورس. ونس اگین دس از این امپورٹنٹ پرنسپل. یہ کیا ہے کہ کیپچر ڈیٹا وانس ایٹ اٹس سورس. اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی آپ محکمے میں چلے جائیں، وہ مختلف فارمز پہ آپ کو ایک ہی انفارمیشن آپ کو بار بار بھرنی پڑتی ہے. آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ کا ایڈریس، آپ کا ٹیلی فون نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس. ایک بار آپ نے بھرا، تھوڑی دیر بعد پتہ لگا کہ وہیں پر ایک اور فارم ہے، اس پہ آپ کو دوبارہ یہ انفارمیشن بھرنی ہے، سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس طرح یہ انفارمیشن بار بار کئی جگہ پہ کیپچر کی جاتی ہے. یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ہی چیز جب آپ بار بار آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں ٹائم بھی لگے گا. ایک بار آپ نے انفارمیشن کیپچر کر لی ہے تو یوز دیٹ انفارمیشن انسٹیڈ آف گیٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. دوسرا جو اس سے امپورٹنٹ پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انفارمیشن کی ایک سے زیادہ کاپیاں ہوں تو اس میں کوہیرنس رکھنے مشکل ہو جاتا ہے. ایک جگہ آپ نے پتہ کچھ لکھا ہے، دوسری جگہ پہ آپ نے پتہ لکھتے وقت آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تیسری جگہ نام لکھنے میں غلطی ہو گئی، چوتھی جگہ ڈیٹ آف برتھ لکھنے میں غلطی ہو گئی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ڈیٹا کی کوہیرنس بیکمز این ایشو. جتنی بار آپ ڈیٹا کو کیپچر کریں گے، جتنی بار آپ ڈیٹا کو مختلف جگہوں پہ آپ لیں گے، ظاہر ہے کہ وقت تو ضائع ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیٹے کو اس میں غلطی ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. اور جب اگر آپ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اتنی جگہ پہ آپ کو ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ٹیلی فون کمپنی کے پاس ہے اور اس میں میرا ایڈریس کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ انفارمیشن انہوں نے 4 جگہ مختلف وجوہات کی وجہ سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر میں فرض کریں میں اپنا ایڈریس چینج کرتا ہوں، میرا موبائل فون ہے اور میں ایڈریس چینج کرتا ہوں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ دس از دا نیو ایڈریس، تو وہ ہو سکتا ہے اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ وہ ایڈریس چینج ہوتا ہے، باقی 3 جگہ پہ میرا وہ پرانا ایڈریس چل رہا ہے. تو ڈیٹا کی ریڈنڈنسی، یہ بالکل وہی پرابلمز ہیں کہ جو اگر آپ کا ڈیٹا نارملائزڈ نہ ہو ڈیٹا بیس میں، جو آپ کے ریڈنڈنسی کے ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بھی ہوں گے. تو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دی ڈیٹا از کیپچرڈ اونلی وانس اینڈ ویئر شوڈ اٹ بی کیپچرڈ ایٹ اٹس سورس. جو اس کا اوریجنل سورس ہے وہاں پر ڈیٹا کو کیپچر کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس ڈیٹا کو ری یوز کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے ساتھ گولڈن پرنسپل تھے. جب ہم اپنے پروسیسز کو ری انجینئر کریں تو وی شوڈ لک فار دی اپرچونیٹیز کہ جہاں پر ہم ان پرنسپلس کو اپلائی کر سکیں. جب آپ ان پرنسپلس کو اپلائی کریں گے تو اس سے آپ کے بزنس پروسیسز جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہوتے جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اینڈ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس.
بزنس پروسیس ری انجینئرنگ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ایک مشکل کام ہے. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اپنا بزنس کنڈکٹ کر رہے ہیں اس طریقہ کار میں آپ نے چینج لے کے آنی ہے, اور یہ چینج جو ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کو جب آپ چینج لے کے آئیں گے تو آپ کو ہر طریقے سے آپ کو فارم چینج کرنے پڑیں گے, آپ کو سارا سافٹ ویئر چینج کرنا پڑے گا, لوگ آپ کو نئے سرے سے ٹرین آپ کو کرنے پڑیں گے اینڈ سو فورتھ. اور اگر آپ کا آپریشن بہت پھیلا ہوا ہے تو پھر اس آپریشن کو آپ کو ساری جگہ پہ جب آپ بزنس پروسیس میں چینج لے کے آئیں گے تو ہر جگہ پہ وہ چینج آپ کو سائملٹینیسلی لے کے آنے کی ضرورت پڑے گی. سو اس وجہ سے اٹ از اے ویری ٹیڈیس اینڈ ویری ڈیفیکلٹ جاب, اینڈ یو شوڈ بی ویری شیور اباؤٹ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو بفور یو ایکچولی چینج یور پروسیسز. بزنس پروسیسز جو ہیں جب انٹر آرگنائزیشن جو بزنس کنڈکٹ ہوتا ہے, جب ان کے پروسیسز کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دیٹ بیکمز ایون اے بگر ایشو. یہ پروسیسز جو ہیں یہ اگر آپ دیکھیے کہ مثلا ایک بینک جو ہے وہ دوسرے بینک کے ساتھ جو پیسہ ٹرانسفر کرنے کی ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو ذرا سوچئے کہ اس پروسیس میں آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. آپ نے ایک اکاؤنٹ سے پیسہ ایک بینک میں سے دوسرے بینک میں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے انٹر بینک ٹرانزیکشن جو ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بینک اے جہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اور بینک بی جہاں پر پیسہ ایکچولی جا رہا ہے, ان دونوں کے پروسیسز کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. تو دونوں جگہوں پہ جب تک چینج نہیں آئے گی آپ یہ اس پروسیس کو نہیں لے کے آ سکتے. اور اگر آپ اس بینکنگ سسٹم کو ذرا دیکھیں, اسے گلوبل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے بینکس ہیں اور وہ ساری دنیا کے بینکس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز میں انوالوڈ ہیں. ہر طرح کے بینک ہیں, جو انٹرنیشنل بینکس ہیں, جو نیشنل بینکس ہیں, جو بالکل لوکل قسم کے بینکس ہیں. اب ہر ایک نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, اور اگر ہم یہ کوئی نیا پروسیس ڈیفائن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آج سے بینکوں کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ چینج ہو کہ اب اس طریقے سے ہوگی. ونس اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بزنس پروسیسز. اب یہ بزنس پروسیسز بہت بڑے لیول کے بزنس پروسیسز ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے تو یہ بزنس پروسیس ہی. تو اگر ایسا بزنس پروسیس ہم چینج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے بینکس جو ہیں وہ جب تک اپنے پروسیسز کو ان لائن نہیں لے کے آئیں گے, جب تک وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ وہ ان پروسیسز کو امپلیمنٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں, اس وقت تک یہ پروسیس امپلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہر ایک کو یہ امپیکٹ کرے گا. سو یہ ایک بڑا مشکل بعض اوقات کام ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو کرنا پڑتا ہے, ریگولیشنز آ جاتی ہیں, نیشنل ریگولیشنز, انٹرنیشنل ریگولیشنز, لیکن ان وجوہات کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. سو اور بزنس پروسیس ری انجینئرنگ جو ہے بہت زیادہ لوگ پچھلے 10-15 سال میں یہ ایک بڑا ہاٹ ایریا تھا, اینڈ مینی پیپل, مینی آرگنائزیشن دے ٹاکڈ اباؤٹ چینجنگ دیئر بزنس پروسیسز ان آرڈر ٹو امپروو دیئر آپریشن, لیکن اس میں بہت کم لوگ ٹھیک معنوں میں کامیاب ہوئے ہیں, بیکاز دس از ناٹ اے ٹریویل ٹاسک, دس از اے ویری ٹیڈیس ٹاسک. ایوولوشن کے سلسلے میں اب جو اگلی چیز جو ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ سافٹ ویئر ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ہے, اینڈ دیٹ از سافٹ ویئر ریفیکٹرنگ. سافٹ ویئر ریفیکٹرنگ کس چیز کا نام ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور اس کی ذرا بیسک ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں, اور پھر ایگزامپل کی مدد سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سافٹ ویئر ریفیکٹرنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. Refactoring is the process of changing a software system such that the external behavior of the system does not change, the internal structure of the system is improved, and this is sometimes called
improving the design after it has been written. Martin Fowler has given the following definitions. Refactoring as a noun is defined as a change made to the internal structure of software to make it easier to understand and cheaper to modify without changing its observable behavior. And as a verb, it is defined as to restructure software by applying a series of refactorings without changing the observable behavior. The software refactoring کس چیز کا نام ہے کہ سافٹ ویئر کے اسٹرکچر کو چینج کرنا تاکہ اس کو بہتر بنایا جا سکے, اس کو زیادہ مینٹنیبل بنایا جا سکے, اس میں چینج آسانی سے لے کے آئی جا سکے وداؤٹ چینجنگ دی ایکسٹرنل بہیویئر آف دا سافٹ ویئر. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سافٹ ویئر کو اس طریقے سے چینج کرنا ہے کہ وہ وہی فنکشنلٹی دیتا رہے جو وہ پہلے دے رہا تھا, جو اس کے یوزرز جو ہیں, جو اس کے اینڈ یوزر, جو اس کے یوزر پروگرامز جو ہیں اس سافٹ ویئر کے, جو آپ جس سافٹ ویئر کو چینج کر رہے ہیں, جو فنکشنز جو اس کو کال کر رہے ہیں, ان کو کسی طریقے سے کوئی چینج آپ کو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ان کے لیے وہ سافٹ ویئر ویسے کہ ویسے بلیک باکس فنکشنلٹی جو پہلے دے رہا تھا وہی اسی طریقے سے بلیک باکس فنکشنلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ ریفیکٹرنگ ہے. ریفیکٹرنگ ایکچولی از اپلائڈ, کو کہ یہ پرنسپل ان اٹ سیلف از کہ جب یہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن میں ہو تو اس کا اسٹرکچر کو چینج کرنا. تو یہ تو ایک جنرل کانسیپٹ ہے, لیکن یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر پہ زیادہ اپلائی ہوتا ہے. ریفیکٹرنگ جب استعمال کرتے ہیں لفظ تو اس کے ساتھ یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر ایک سارٹ آف اس کا ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. حالانکہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اس کا آبجیکٹ اورینٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ریفیکٹرنگ لفظ جو ہے یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. اس سلسلے میں بیک اینڈ فاؤلر نے کافی کام کیا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ریفیکٹرنگ کیسے کی جاتی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم سافٹ ویئر کا اسٹرکچر چینج کریں تاکہ ہم اس کا مینٹننس اس کی بہتر بنا سکیں, آسان کر سکیں. اگلے لیکچر میں ہم ریفیکٹرنگ پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ریفیکٹرنگ کیسے کی جاتی ہے, وٹ آر دی پرنسپلس, وٹ آر دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو in order to change the behavior of a working system. ایسا سسٹم جو چل رہا ہے, آپریشن میں ہے, اس کو ہم نے ساتھ ساتھ چینج کرنا ہے تاکہ جو آپ کا جو کلائنٹ کا آپریشن ہے, جو شخص وہ سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے, اس کے آپریشن میں کسی طریقے سے انٹرپشن نہ ہو. اگلے لیکچر میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اس وقت تک خدا حافظ اور السلام علیکم.